جھوٹے پیر کو سمجھنے کے لیے سچا پیر سمجھ میں آنا چاہیے. اب سچا پیر کیا ہے؟ انسان کے اندر 7 لطائف ہوتے ہیں، اور ان 7 لطائف کے ساتھ 9 جزے ہوتے ہیں. تو ٹوٹل تعداد کتنی ہو گئی؟ 9 اور 7 16. ایک انسان میں کتنی مخلوقیں ہوئیں؟ 16. اب جیسے یہ حماد ہے، بابر ہے، طلعت ہے، حاجی مدثر ہے، یہ پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ بھی غور سے سنیں. اور بھی جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں، یہ سنیں غور سے. اب یہ آپ کے اندر 16 مخلوقیں ہیں. ان 16 مخلوقوں کو بیدار کرنا اور ان کے مقامات تک پہنچانا یہ مرشد کامل کا فرض ہے. کیوں جی؟ مرشد کامل کا کیا فرض ہے؟ کہ یہ جو 7 لطائف اور 9 جزے 16 مخلوقیں ہیں، ان کو بیدار کرے اور رب تک پہنچائے. یہ اس کا فرض ہے. کیا خیال ہے آپ؟ تو جو سچا مرشد کامل ہوتا ہے وہ ان کو بیدار کرتا ہے، ان کو ان کے مقامات تک پہنچاتا ہے، اور ان لطائف کی بیداری نورانی طاقت اور روحانی اسباق کے ذریعے بندے کی ان تمام اجزائے حیات کو اللہ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے. انسان اللہ سے واصل ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ انسان واصل ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو مرشد کامل کا کام کیا ہوا کہ اس کے تمام لطائف اور جزوں کو منور کر کے ان کے جتنے بھی عالمین ہیں وہاں تک پہنچانا اور اللہ سے واصل کر دینا. یہ مرشد کامل کا فرض ہے. جب بندہ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ بک جاتا ہے. جب اب یہ جو لطائف ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، ان 5 سینے کے لطیفوں کا تعلق ہے مرسلین سے. نفس کا تعلق ہے شیطان سے، انا کا تعلق ہے اللہ سے. اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جسم، جب تو نے بیعت کی تو اس جسم کا تعلق ہو گیا مرشد کامل سے. جسم پر، اس کی توانائی پر، اس کی ہر شے پر اب مرشد کا حق ہے. بھلے مرشد تجھے کام پہ لگا دے اور ساری تنخواہ خود کھائے، اس کا حق ہے. کیوں جی؟ مرشد کہے سارے پیسے مجھے دے دو، اس کا حق ہے، دینے پڑیں گے. کیونکہ تو نے ان 5 کو 5 انبیاء سے مستفیض کرنا ہے، تو کر ہی نہیں سکتا. تو نے اس نفس کو، شیطان سے تعلق ہے، شیطان سے طلاق کرانی ہے، تو کر ہی نہیں سکتا. لطیفہ عینا کا تعلق اللہ سے ہے، تو اس کو اللہ کے روبرو کھڑا کر ہی نہیں سکتا. تو اپنے جسم کو بیچ دے گا کہ یہ جسم رکھ لو، ان تمام کے تعلق جوڑ دو. میرا جسم اور اس کی ہر شے آپ کی ہوئی، اور یہ جو چیزیں میرے اندر ہیں ان کو رب تک پہنچانا آپ کا کام ہے. تو پھر مرید کی کمائی کھانا، مرید کے پیسے لینا، یہ مرشد کا حق ہے. یہ مرشد کا حق ہے. اور جو مرشد نہ ہو، جھوٹا دعوے دار ہو، وہ ان چیزوں کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا نا، اور اس کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں تیری چیزیں آگے لے کے جا سکتا ہوں یا نہیں لے کے جا سکتا. لوگ اسی مغالطے میں رہیں گے کہ یہ مجھے اللہ تک پہنچائے گا، اور اسی مغالطے میں یہ تمام چیزیں تیرے جسم میں ہی مر گئیں اور تو رب تک جانے کے قابل ہی نہیں رہا. یہ ہے رب کے راستے سے روکنا.
جھوٹا مدعی ولایت کا تیرے ان لطائف کو نہ پاک کر سکتا، نہ زندہ کر سکتا، نہ رب تک لے جا سکتا. وہ مخلوقیں تیرے جسم میں ضائع ہو جائیں گی، پھر تو رب کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہا نا. تو یہ ہے رب سے روکنا. اب جب تو نے رب سے روکا، تیرے پاس طاقت نہیں تھی نا کہ تو لطیفوں کو منور کرے، تیرے پاس طاقت نہیں تھی نا کہ اس میں سے جسے نکالے، تیرے پاس طاقت نہیں تھی نا کہ اس کے نفس کو شیطان سے پاک کرے، تیرے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کے انا کو رب کے روبرو کھڑا کر دے. تو جھوٹا پیر بن کے بیٹھ گیا، نذرانے اور چندوں پر جیب پر اس کے نظر رکھی، اس کی زندگی برباد کر دی، اس کا خرمہ ایمان جلا دیا، اس کی ساری روحیں جل کر خاکستر ہو گئیں. اب وہ رب تک پہنچنے کے قابل نہ رہا. تو قاتل بن گیا 16 مخلوقوں کا. کیا بن گیا تو 16 مخلوقوں کا قاتل بن گیا. ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے، اور تو 16 مخلوقوں کا قاتل ہو گئے. تو نے بیعت کیا لوگوں کو، ان کے جسموں کی کمائی بھی کھائی، لیکن کیا تو نے ان کی چیزوں کو رب تک پہنچایا؟ نہیں. تو ان کا جو مال تو نے کھایا وہ بالباطل ہو گیا. ان کا مال تو وہ کھا سکتے ہیں جو ان کی روحوں کو رب تک پہنچائیں، تو نہیں کھا سکتا. تو کھائے گا تو کس بات کا کھا رہا ہے؟ تو اگر کھا رہا ہے تو کس بات کا کھا رہا ہے بھائی؟